مانسہرہ بائی پاس پر دولے اندھے قتلوں کے ملزمان مانسہرہ پولیس کی تفتیش ٹیم نے چند روز میں پیشورانہ انداز میں تفتیش کر کے 3 ملزمان کو نہ صرف گرفتار کر لیا بلکہ ان سے مقتولین کا سامان اور آلۂ قتل اور واردات میں استعمال گاڑی بھی برآمد کر لی۔ تینوں ملزمان کو عدالت میں پیش کر کے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا گیا۔ باقی ملزمان کی گرفتاری پر پولیس نے شعبہ تفتیش کے ایس پی مزمل شاہ، ایس پی نایاب رمضان اور ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر محمد ارشد خان کی پریس کانفرنس میں صحافیوں کو بریفنگ۔ اس موقع پر نایاب رمضان نے کہا کہ ملزمان کو سائنسی بنیادوں پر تحقیقات کر کے گرفتار کیا گیا۔ آخر میں انہوں نے مانسہرہ تاجروں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ہر دکان کے اوپر CCTV کے تنصیب کا بندوبست کیا جائے اور جو تاجر کمزور ہے ان کی مدد بھی کی جائے تاکہ مانسہرہ کا امن و امان برقرار رہ سکے۔ اور آپ نے جس طرح آپ پریس کے ممبران آئے ہیں، ہم آپ تمام کا مشکور ہیں۔ آپ نے مختصر کال پہ جو ہے ادھر تشریف لائے ہیں، آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مزید صاحبہ جو ہے چونکہ اس میں کافی زیادہ محنت کی ہے۔ 29 تاریخ کو جب یہ واقعہ ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے چکیا بائی پاس پہ یہ واقعہ ہوا، اور جب میں کرائم سین پہ پہنچی تو میں نے دیکھا، بلڈ دیکھا، کرائم سین کو دیکھا۔ ناصر جو ہے وہ دکان کے اندر تھا، مسرور دکان سے باہر تھا۔ تو اٹ واز اے بلائنڈ مرڈر کیس، کیونکہ ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کس نے کر دیا۔ اب ڈیفینیٹلی کہ مانسہرہ میں CCTV جو ہے نا وہ بہت ہی کم ہے، تو بالکل دور ایک CCTV اور آئی وٹنس کی مدد سے ہمیں پتہ چلا کہ 089 ہے جو گاڑی نمبر ہے۔ تو ہم نے کوشش کی کہ گاڑی کو ٹریس کریں۔ گاڑی مانسہرہ کی جورسڈکشن میں موجود تھی۔ اس کے لیے پھر ہم نے ایک ٹیم تشکیل دی، اس میں DPO صاحب نے جو ہے نا وہ DSP ارشد کو، مجھے، IO شہزاد کو اور یہ جو SHO جاوید ہیں، ان کو کہا کہ آپ سب سے پہلے کوشش کریں کہ جتنے محدود آپ کے پاس ذرائع ہیں ان محدود ذرائع کو یوٹیلائز کر کے آپ ایٹ لیسٹ گاڑی کو ضرور ٹریس کریں۔ ہم نے گاڑی دیکھی کہ گاڑی تعمیر وطن کے آگے سے گزرتی ہوئی ہے نا، وہ ہمارے پاس جو CCTV فوٹیج تھی اس سے ہم نے دیکھا کہ گاڑی وہاں سے گزر رہی ہے۔ ہم نے گاڑی کو ٹریس کرنے کی کوشش کی تو ہم احتشام کے گھر پہنچے۔ احتشام از ایکیوزڈ نمبر 1 نا، وہ جو ماسٹر جس کی پلاننگ ہے نا وہ احتشام ہے۔ احتشام جو ہے وہ اس کے گھر کے باہر گاڑی موجود تھی۔ ہم نے سب سے پہلے موقع پہ پہنچ کے احتشام کے گھر کو سرچ کیا، احتشام کو اریسٹ کیا۔ احتشام جو ہے اس کا شاگرد ہے عمر، جو اس کی دکان پہ کام کرتا تھا۔ احتشام نے ہمیں لیڈ دی کہ عمر بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ اب بہت ساری ہم نے اس کے لیے انٹیروگیشن بھی کی، ہم مسرور شاہ کے گھر گئے، ہم ناصر صاحب کے گھر گئے، ہم نے ان کی بیویوں کو، ان کی بچوں کو، ان کی بہنوں کو، میں پرسنلی خود ان کے گھر گئی ہوں، ان تک سے ہم نے انٹیروگیشن کیا کہ شاید کوئی دشمنی کا واقعہ ہو، کیونکہ اس طرح کی ڈکیتی یوزلی مانسہرہ کبھی بھی نہیں ہوتی۔ ڈکیت بھی بائکس کا استعمال کرتے ہیں اور گاڑی کا استعمال نہیں کرتے، لیکن وی آر ویری ہیپی کہ اس ٹیم نے اتنی زیادہ محنت کی ہے کہ انہوں نے احتشام سے عمر کی لیڈ لی، اور عمر سے پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ ایک لڑکا ہے جواد، وہ بھی اس ڈکیتی میں شامل تھا۔ واقعہ ایسے ہوا تھا جو ان کا بیان کرتا ہے وہ میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں۔ واقعہ ایسے ہوا کہ یہ لوگ ان لوگوں نے پہلے پلاننگ کی اور ایک بیکری کے پاس گئے، انہوں نے کوشش کی کہ پہلے اس بیکری کو جو ہے نا وہاں سے ڈکیتی کریں۔ وہ اس ڈکیتی میں اس سے ناکام ہو گئے کہ وہاں پہ مانسہرہ کی عوام جو ہے نا وہ زیادہ تعداد میں موجود تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ رسک نہیں لیتے، اس کی بجائے ہم وہاں پہ جاتے ہیں جہاں پہ لوگ کم موجود ہیں۔ تو اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ وہ ناصر اور مسرور کی دکان کے باہر رکے، اور سب سے پہلے جو ہے نا ایک جو ایکیوز تھا، ایک ایکیوز گاڑی میں موجود تھا، 2 ایکیوز جو ہے نا وہ CCTV فوٹیج میں بھی آپ کو نظر آتا ہوگا، 2 ایکیوز دکان کے باہر پہنچے۔ ان میں سے اب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ان میں سے ایک نے جو پہلا فائر کیا تو اس کی پسٹل لاک ہو گئی، ٹھیک ہے۔ جب اس کی پسٹل لاک ہوئی تو یہ جو ہمارے وکٹمس تھے ان میں سے ایک نے، کیونکہ وہ تھوڑے جسامت میں بہتر تھے، ان میں سے ایک نے اس کو ہاتھ ڈال دیا نا، ایسے ایک کو ہاتھ ڈالا، اب ایک ہی فائر ہوا تھا، اور جو دوسرا ایکیوز پیچھے کھڑا تھا اس نے دیکھا کہ میرا جو ساتھی ہے یہ نہ ہو کہ وہ کہیں مارا جائے، تو اس نے پھر کانسٹنٹ فائر کیے ہیں، اس نے اتنے فائر کیے کہ یہ شور ہو جائے کہ دونوں وکٹمس جو ہے نا وہ ایٹ دا اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہو جائے اور کوئی موقع جو ہے نا وہ مل نہ سکے ان کو کہ وہ کراس فائر کریں یا اپوزٹ فائر کریں۔ یہ دونوں وہاں سے فرار ہو گئے۔ ان دنوں نے مل کر یہ پلاننگ کی تھی کہ ہم آگے بھی ڈکیتیاں کریں گے، آگے بھی وارداتیں کریں گے اور مانسہرہ کی عوام کو جو ہے نا وہ صحیح مچائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میں اس بات پہ بڑی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میں کہتی ہوں کہ مانسہرہ پولیس اس پورے پاکستان کی ایسی واحد پولیس ہے جو بغیر
टेक्नोलॉजी के लोगों मतलब केसेस को ट्रेस करती है। यानी सीसीटीवी फुटेज का होना, इतनी सी सीसीटीवी फुटेज है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई टेक्निकल टीम नहीं है, उसके बावजूद एक ऐसे मर्डर केस को ट्रेस कर लेना, दिस इज़ वेरी वेरी अप्रिशिएटिव। तो उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट करते रहेंगे, इंशाल्लाह ताला इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से करेंगे, और उम्मीद है कि जिस दिन इनको सजा होगी उस दिन भी हम आपके साथ ऐसी एक अच्छी सी मीटिंग करेंगे। फुली इक्विप्ड करें। इतना इनके पास अगर इक्विपमेंट्स होते, फोरेंसिक होते, टेक्निकल टीम होती, तो मैं कहता हूँ ये मिरेकल कर सकते, लेकिन उसके बावजूद इनके पास कुछ भी नहीं था। और ये इतना मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं तो ये सोचा था अब मेरे बच्चे वहाँ सिडनी में, तो मैं पता नहीं महीने बाद उनके पास वापस जाऊँगा या 2 महीने बाद, ये तो लगा रहेगा काम। लेकिन मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ये 7 दिन में या 4 दिन में या 5 दिन में ये इस केस को ट्रेस भी करेंगे, और फिर मुलजिमों को, चलें ट्रेस तो हो जाता है, फिर मुलजिमों को भी पकड़ लेंगे। तो आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं। मैडम नायाब, ये एसपी मुजम्मल शाह साहब, अपने अरशाद साहब और जावेद साहब, ये बड़े ब्रिलियंट। आपने भी एज ए मीडिया भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी शो की और बड़ा अच्छा वो किया, और आइंदा भी आप इन लोगों को इनकरेज करें और इनके साथ कोऑपरेट करें। ये इनके पास वो सिल्वर बुलेट भी नहीं है, एनक वाला जिन भी नहीं है कि ये सब कुछ ख़त्म कर देंगे, लेकिन जितने ये मुखलिस हैं अपने काम के साथ और जितने ये अच्छे तरीके से कंडक्ट करते हैं, मुझे इनमें वो सुनी सुनाई वाला पुलिस वाला कोई किसी ने मतलब ये क्योंकि ये इनमें से 2 जो हैं वो बिल्कुल मानसरा की सिटी के रिहायशी है ना, तो उन लोगों के चेहरे पे मासूमियत ऐसी है कि अगर आप उन्हें देखेंगे, जब भी आपको इंशाल्लाह मौका मिला आप देखेंगे, तो यू वुडंट बिलीव कि वो किस तरह के लोग हैं और उन्होंने किस तरह ये काम करने की कोशिश किया। तो अगर वो ना ट्रेस किए जाते तो वो इसको प्रोफेशनली आगे जरूर करते। उससे पहले उन्होंने क्या किया, इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन में वो भी ट्रेस कर लेंगे। खेती की बर्दाश्त, ये लोग खेती करने के लिए गए थे, आगे से उन्होंने मज़ामत की और उन्होंने फायरिंग कुछ गलत तक पहुँचने की कोशिश की, तो उन्होंने मज़ामत, तो वो जो चीज़ें उन्होंने छीनी थी वो हमने बरामद कर दी हैं, वो सामने पड़ी हैं। बेहतरीन साहब आप देखें, बहुत से लोगों को सजाई हुई है, इसमें बड़ी अच्छी किस्म की इन्वेस्टिगेशन होती है और बड़ी अच्छी होती है, इसमें आप देखेंगे इंशाल्लाह ये सजा